اسلام بے حیائی کو روک رہا ہے اور ہم بے حیائی کے دن منا رہے ہیں۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد سے نماز پڑھ کے جایا کرو تو عورتیں راستے کے درمیان نہ چلا کریں، راستے کے کنارے پر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلا کریں، مرد درمیان میں چلا کریں، اختلاط نہ ہو، آپس کے اندر ملنا جلنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے آقا نے یہ حکم دیا، عورتیں اس طرح دیواروں کے ساتھ لگ کے جایا کرتی تھی کہ ان کی اوڑھنیاں دیواروں کے ساتھ رگڑ کے پھٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن نبی کا حکم، صحابہ کرام نے اسلام کی تعلیمات کو اپنایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جب اللہ کے پیارے پیغمبر پر پردے کا حکم ہوا نازل ہوا، عشاء کے وقت صحابہ کرام نے پردے کی آیات سن کر اپنے گھر میں جا کے گھروں میں اپنی عورتوں کو سنائی۔ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، انہوں نے راتوں کو جاگ کر ایک دوسرے سے کپڑے مانگ کر سی کر ان کو تیار کر کے اوڑھنیاں تیار کر کے جب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئی تو اپنے جسموں کو چھپا کر پردہ کر کے مسجد میں آئی۔ اسلام بے حیائی کو روکتا ہے، حرام راستوں کو بند کرتا ہے، ناجائز دوستی، ناجائز تعلقات۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العینان تزنیان وزناہما النظر والاذنان تزنیان وزناہما السمع۔ فرمایا دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا سننا ہے۔ یہ جسم، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، غیر محرم کو دیکھیں گے، انٹرنیٹ پر بے حیائی فحاشی کی سائٹس دیکھیں گے، بے حیائی کی تصویریں دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایسی گفتگو سنیں گے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج اس قوم کو کس طرف لے جایا جا رہا؟ آسان سستے پیکج، 50 روپے میں، 100 روپے میں ہمارا ہر نوجوان، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، غریب سے غریب آدمی، آج حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کے 90% عوام موبائل استعمال کر رہے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے گھر میں روٹی کے لیے آٹا موجود نہیں، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آٹا موجود نہیں، ہماری مدد کر دیں۔ لیکن جب گھر کے اندر جا کے تحقیق کی جاتی ہے تو اگر 5 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سب کے پاس اپنا اپنا ٹچ موبائل موجود ہے۔ آج یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ یہ غریب ملک ہے، روٹی کھانا مشکل ہے لیکن بے حیائی اور فحاشی سستی اور آسان ہے، نکاح مشکل ہے، بیٹا ابھی کما نہیں رہا جناب، 25 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، ابھی گھر بنائے گا اپنا، ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، زنا کرتا رہے، بے حیائی کرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے حلال راستہ اختیار کر کے نہیں دینا، حلال ذریعہ اس کے لیے آسان نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں آسانی سب سے زیادہ ہو۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوگا تب نکاح ہوگا، اتنا جہیز ہوگا تب نکاح ہوگا۔ آؤ میں آپ کو مسجد نبوی کا ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ، ایک عورت اپنے آپ کو میرے آقا کے سامنے نکاح کے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میرے آقا کی ایک خصوصیت تھی
کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ سورہ احزاب میں یہ بات موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ نبی چاہیں تو نکاح کریں، چاہے تو نہ کریں۔ پیش کیا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے محبوب نکاح کرنا ہے۔ فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ اس کو بلایا گیا۔ میرے آقا نے اس صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا میرے صحابی بتاؤ تمہارے گھر میں اس کو حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھو کوئی گھر میں چیز ہو، کوئی چادر ہو، ایک چادر لے آؤ، میں تمہارا اس چادر کے عوض میں اس سے نکاح کر دوں۔ وہ صحابہ کرام تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ایک ہی چادر کا مالک ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آدھی چادر کر کے اس کو دے دیتا ہوں، آدھی چادر کا میں تہبند باندھ لوں۔ فرمایا نہیں نہیں میرے صحابی، نہیں چادر نہیں، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے آؤ۔ اللہ کے محبوب میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، غریب تھے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، پہلے کاروبار کرو، پہلے گھر بناؤ، نہیں نہیں، فرمایا میرے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ صحابی جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی موجود نہیں، عرض کرتا ہے اللہ کے معبود قرآن کریم کی تو بہت سی صورتیں مجھے یاد۔ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں اگر کچھ نہیں آتا تو ہمیں اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ قرآن کی صورتیں مجھے یاد ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن مجید کی صورتیں تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو، یہ قرآن پڑھانا تمہارا حق مہر بن جائے گا، میں اس قرآن کے بدلے اس کا تم سے نکاح کرتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید کو حق مہر بنا دیا میرے آقا نے۔ میرے آقا نے نکاح کو آسان کیا، بے حیائی کے دروازوں کو بند کیا۔ آج اگر ہم اپنے دین اسلام کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں ہمیں بھی نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، بچے کی عمر نکاح کی ہو چکی ہے، ان بچوں بچیوں کے نکاح کرو، نکاح کو آسان بناؤ، بے حیائی کے دروازے خود بخود بند ہوتے چلے۔ آؤ ایک اور حدیث پاک سنا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے اندر شادی کی طاقت ہے جسمانی طور پر، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا شادی یہ نکاح اللہ تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہتی ہیں، وہ غیر محرموں کی طرف نہیں نگاہیں اٹھا کے دیکھتا، کہ نگاہیں غیر عورتوں کی طرف نہیں اٹھتی۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا جو نکاح کر لیتا ہے اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔